بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی معنوی مولانا روم، اس کی آج کی ہماری 13ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں ہم نے جس موضوع پر گفتگو روکی تھی اس میں مولانا روم نے ایک واقعہ چھوٹی سی حکایت بیان کرتے ہوئے یہ ہم کو سمجھایا تھا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ظاہر کو دیکھا جائے تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، بالکل ان کی بھی وہی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری ہے، بالکل وہ بھی ویسے ہی غلطیاں کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی کھاتے پیتے، وہ بھی ویسے ہی رہتے، بالکل کوئی ظاہری طور پر فرق نہیں محسوس ہوتا۔ لیکن آپ نے سمجھایا تھا کہ ایسا سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ اسی انداز سے سوچ کر کافر گمراہ ہوئے۔ اس کی صراحت کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے آپ نے مختلف مثالیں بھی دیں اور سمجھایا کہ اس طرح کی سوچ ہدایت یافتہ آدمی کی سوچ نہیں ہے۔ مومنہ را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت۔ جیسے مومن اور منافق ہوتا ہے، مومن بھی ایک انسان ہے، منافق بھی ایک انسان ہے۔ کافروں کی اور مومن کے درمیان پھر بھی ظاہری طور پر آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مومن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کافر یہ نہیں کرتا، تو کچھ نہ کچھ تمیز تو ہو جاتی ہے۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے، منافق تو بالکل اس کی ایکٹیویٹیز مسلمانوں کے مومنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ نام بھی مسلمانوں کا ہوتا ہے، عبادت ریاضت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لباس بھی مسلمانوں کا سا ہوتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہو سکتی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، باتیں بھی مومنوں کی طرح کر سکتا ہے۔ تو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ منافق میں اور مومن میں کیا فرق ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات مسلم ہے کہ مومن وہ ہے جس کا انجام، جس کی عاقبت جیت پر مبنی ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے، اس کی آخرت اچھی ہونے والی ہے۔ بر منافق مات اندر آخرت، اور منافق کو مات ہونے والی ہے، آخرت میں ہار ہونے والی ہے۔ تو اس کا جو ظاہر ہے وہ ظاہر اس کے کام میں آنے والا نہیں ہے۔ تو مولانا روم یہ سمجھاتے ہیں کہ جیسے منافق اور مومن میں ظاہری طور پر یکسانیت ہے، لیکن اندرونی طور پر بہت بڑا فرق ہے کہ ایک جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، اسی طریقے سے ہر انسان بھی ظاہری طور پر ایک جیسے رہنے سے ضروری نہیں ہے کہ اس کی باطنی کیفیت بھی ایک جیسی ہو جائے۔ جیسا کہ ایک مشہور شعر گزشتہ کے درس میں ہم نے سنا تھا، کار پاک آرا قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ جیسے شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ایک وہ ہے، درندہ ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کو انسان کھا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے شیر اور شیر میں، لیکن لکھنے میں آپ دیکھیں گے شین یارا شین یارا، دونوں میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ گرچہ ہر دو برسر یک بازیند، لیک باہم مروزی و رازیند۔ مروزی جو ہے کہتے ہیں، مرو ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے کو مروزی کہتے ہیں۔ یہ خراسان میں ہے، ایران میں آتا ہے، وہاں کے رہنے والے کو مروزی کہتے ہیں۔ اور رازی رے کے مقام پر رہنے والے کو کہتے ہیں، وہ عراق میں ہے۔ تو جس طرح سے مرو اور رے یہ دو الگ الگ شہروں کے رہنے والے مروزی اور رازی باہم بہت مختلف ہیں، دونوں شہروں کے درمیان ڈسٹنس بہت دور ہے۔ اس زمانے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ جانا، اس کا مطلب یہ کہ بہت دور کی جب مثال دیتے ہیں ہم تو امریکہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کے دور میں کچھ اور کہا جاتا تھا، اس سے پہلے کے دور میں کچھ اور کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس بھی یہاں پر کوئی دور علاقے کو بتانا ہوتا تو دلی کا کہتے تھے، دلی بہت دور ہے۔
تو اس طرح سے ہر جگہ کے مقامی کہاوتیں اور ضرب الامثال ہوتے ہیں. تو وہاں پر رے اور مرو دونوں بہت دور علاقے مانے جاتے تھے. تو اس کی مثال دیتے ہوئے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جس طرح سے مر اور رے کے رہنے والوں کے درمیان باہمی بہت بڑا فرق ہے، بہت مختلف ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک ہی بازی لگائے ہوئے ہیں، دونوں بازی ایک ہی لگائے ہوئے ہیں، گرچہ ہر دو برسرے یک بازی اند، لیکن پھر بھی اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنا اچھے مثالیں دیتے ہوئے آپ سمجھاتے ہیں. ہر یک سوئے مقام خود روت، ہر یک بر وفق نام خود روت. ہر ایک اپنے مقام کی طرف جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے اور وہ اپنے مقام کی طرف جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے نام کے مطابق کام کرتا ہے. کس کا کام اس کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اور جس کا جو نام ہے اس کے اعمال بھی اسی انداز کے ہوں گے. جیسے مومن اور منافق کی جو مثال آپ نے دی، یہ مومن اور منافق کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ مومن کے جو اس کی وضاحت اور آپ مولانا روم آگے کرتے ہیں کہ پہچان کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں، ورنہ مومن کے میم، منافق کے میم، مومن کے واو، منافق کے نون، اس کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. جیسے حروف ہیں ویسے حروف ہیں. یہ ہماری پہچان کے لیے مومن اور منافق ہے، لیکن یہ پہچان ان کا، یہ نام ان کا پڑا کیوں ہے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے پڑا ہے. تو ظاہر تو کچھ اور ہوگا، ظاہری طور پر اس کا نام مومن ہے، اس کا نام منافق ہے. تو یہ جو نام ظاہری طور پر رکھا گیا ہے یہ اصل میں اس کے باطن کی وجہ سے رکھا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو باطن ہے اس کا، جو اندرونی کیفیت ہے اس کی، وہ کیفیت کے حساب سے اس کے ظاہر کا نام رکھا گیا ہے. تو اصل فیصلہ اس کے نام کے اوپر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی باطنی کیفیت پر ہونے والا ہے. اگر آپ کسی مومن کو منافق کہہ بھی ڈالیں تو منافق ہو نہیں جائے گا. اگر کسی منافق کو آپ مومن کہہ بھی ڈالیں تو وہ مومن ہو نہیں جائے گا، کیونکہ فیصلہ اس کے باطن کے اوپر پڑتا ہے. لیکن اور ایک چیز یہ ہے کہ مومنش خانش جانش خوش شوت ور منافق تند پر آتش شوت. اب ہوتا یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اگر آپ اس کو مومن کہہ کے خطاب کریں وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، مجھے مومن کہا جا رہا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے اس کو آپ اگر منافق کہہ کے یاد کریں، پکاریں، تو ہوتا تو منافق ہے لیکن منافق کہنے پر غصے میں آ جاتا ہے. مجھے منافق تو نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ لفظ منافق اس کے ظاہر پر نہیں بلکہ اس کے باطن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. تو اچھائی اور برائی کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز آپ کی اچھی لگتی ہے سن کر، تو مطلب یہ کہ وہ کام آپ اچھا کر رہے ہیں. اگر وہ برا لگ رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام آپ برا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن خوش ہوتا ہے اگر اس کو مومن کہا جائے تو. منافق ہوتا تو منافق ہے لیکن منافق کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے. اسی مفہوم کو میں نے ایک اور مقام پر ایک شعر کی طرح باندھا ہے. حسینی کو جو کہتا ہوں حسینی، اچھلتا رقص کرتا ہے خوشی سے. اگر کسی حسینی کو، امام حسین کے چاہنے والے کو اگر حسینی کہہ کے پکارا جائے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، مجھے حسینی کہا جا رہا ہے. حسینی کو جو کہتا ہوں حسینی، اچھلتا رقص کرتا ہے خوشی سے. یزیدی کو جو کہتا ہوں یزیدی، جھکا لیتا ہے سر شرمندگی سے. آج دنیا میں آپ دیکھیں گے امام حسین سے نسبت لگا کر اپنے آپ کو حسینی، حالانکہ حسینی ایک نسبی نسبت بن چکی ہے. اب ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ حسینی تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ عرف میں اولاد حسین کے لیے حسینی لکھا جاتا ہے، ہر آدمی حسین نہیں لکھ سکتا. لیکن امام حسین سے اگر کسی مسلمان کو منسوب کر دیا جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو بڑی شان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھتا ہے. اور اس کے برخلاف یزیدی، بھلے ہی وہ یزید کا فین ہوگا، بھلے ہی وہ یزید کی اولاد ہوگا، بھلے ہی وہ یزید کا چاہنے والا ہوگا، نعرے یزید بلند کرتا ہوگا، لیکن اپنے نام کے ساتھ یزیدی نہیں لکھے گا. یہ تو سب سے بڑی خصوصیت ہے
وہ بات یہاں پر مولانا روم بھی اسی انداز سے بیان کر رہے ہیں. مومن کو مومن کہیں گے وہ خوش ہو جاتا ہے، منافق کو منافق کہیں گے غصے میں آ جاتا ہے. حالانکہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے بہت سارے نتائج بھی اخذ ہوتے ہیں زندگی میں. اگر ہم اس شعر کو استعمال کریں اور اس پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کو بہت ساری پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتنی خرابیاں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی اچھائیاں ہیں. جب ہماری کوئی صفت کو کوئی آدمی ظاہر کر کے بیان کرے اور آپ کو اس سے خوشی ہو تو سمجھو کہ وہ اچھی چیز ہے، اور اگر آپ کو برا لگ جائے آپ کی صفت بیان کیے جانے سے تو سمجھ لو کہ وہ صفت آپ کی خراب ہے. نام آ محبوب از ذات ویست، نام ای مبغوض ذافات ویست. اس کا نام یعنی مومن کا نام اس کی ذات کی وجہ سے پیارا ہے، کیونکہ مومن کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو ریئلٹی ہے، وہ ریئلٹی اچھی ہونے کی وجہ سے وہ نام بھی پیارا ہو گیا ہے. اور اس کا نام اس کی برائیوں کی وجہ سے، اس کے آفتوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے. جو منافق ہونے کے باوجود منافق کہنے پر ناراض ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نام کا نہیں ہے، بلکہ منافق کہہ کر ہم اس کے اندرونی صفات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ناراض ہو رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ منافق خراب کوالٹیز والا آدمی ہوتا ہے، اس لیے ناراض ہو رہا ہے. میم و واو میم و نو تشریف نیست، لفظ مومن جس پہ تعریف نیست. اب یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میم واو میم نون، یہ ان الفاظ میں، ان الفابیٹس میں کوئی شرافت نہیں ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. مومن کے لفظ کا ظاہر ہے یہ میم واو میم نون. ان الفاظ میں، ان الفابیٹس میں کوئی شرافت نہیں ہے. لفظ مومن جز پہ تعریف نیست، اور مومن کے لفظ کی جو پہچان ہے وہ اس کی اپنی تعریف ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ کون سے کوالٹیز والے آدمی کو مومن کہتے ہیں؟ تو وہ جو کوالٹیز ہیں وہ کوالٹیز کی وجہ سے مومن کی تعریف ہے، اس کی پہچان ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہر پر مت جاؤ. دیکھیے کئی مثالیں دیتے ہوئے ایک ہی میسیج آپ دیتے ہیں کہ ظاہر پر مت جاؤ، اصل چیز ہے اس کا باطن، اس کی اندرونی کیفیات. ہم اوپر ظاہری چیز کو دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، اندر کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. گر منافق خانیش اینا میں دوں، ہم چو کشدم می خلط در اندروں. اگر اس کو منافق کہہ کر پکاریں تو وہ ظاہر بات ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک خراب نام ہے. ہم چو کشدم می خلط در اندروں، اور یہی نام بچھو کے ڈنگ کی طرح اس کے دل میں جا کر چبھتا ہے، پسند نہیں آتا. اگر کسی بھی آدمی کو کوئی منافق کہہ کر پکار دے تو وہ لفظ ہی جا کے اس کے دل کے اندر بچھو کے ڈنگ کی طرح چبھتا ہے. تو یہ بتانا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لفظ چبھ رہا ہے جا کے، وہ اس کا چبھنا اس کے نام کے لفظ کی وجہ سے نہیں ہے، لفظ منافق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو تعریف ہے، منافق کے لفظ کی جو تعریف ہے اس کی وجہ سے ہے. اگر کسی ایسے انسان کو جس کو منافق کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، اگر اسے یہ کہا جائے منافق بڑے ہی سمجھدار انسان کو کہتے ہیں، اگر کسی نے منافق کا مطلب کسی کو یہ سمجھا دیا کہ منافق بڑے سمجھدار انسان کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو منافق کہہ کر پکارے، وہ تو خوش ہو جائے گا. حالانکہ نام وہی ہے لیکن وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے باطن کو اچھا بنا دیا ہے اس کے سامنے. تو کیفیت جو ہے اثر اندازی ظاہر کے نام سے نہیں ہے بلکہ اس کی اصلیت سے ہے. گر نہ آنا اشتقاق دوزخست، پس چرا دروے مذاق دوزخست. یہ جو نام ہے یہ دوزخ سے نہیں بنا ہے. جو منافق کا جو نام ہے یہ نام دوزخ میں سے تو نہیں نکلا نا، وہاں سے تو نہیں آیا ہے. لیکن منافق کا نام سنتے ہی دوزخ کا مزہ کیوں آتا ہے سننے والوں کو؟ یہ پوچھتے ہیں پس چرا دروے مذاق دوزخست. کیا بات ہے پھر؟ لفظ منافق کہتے ہی آپ کو ایک تصور یہ بنتا ہے کہ ایک دوزخی کا ذکر ہو رہا ہے، دوزخ کا مزہ آ گیا آپ کو نام سنتے ہی. کیونکہ یہ نام دوزخ سے نکل کر تو نہیں آیا ہے نا، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی کیفیت میں تغیر تبدل کیوں آ رہا ہے؟ آپ کا مزاج کیوں بدل رہا ہے؟ یہ نام سنتے ہی آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کسی منافق کا ذکر آپ کے سامنے آتے ہی فوراً ایک دوزخی کا تصور آپ کی آنکھوں میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ لفظ دوزخ سے نکل کے تو نہیں آیا ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ میں کچھ نہیں رکھا ہے. وہ لفظ تو اصل باطن کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. اصلیت اس کا ظاہر نہیں ہے، اصلیت اس کا باطن ہے. میں بھی اکثر آپ دیکھیں گے بعض لوگ فاتحہ وغیرہ یا 11ویں وغیرہ پر، کنڈے وغیرہ اس طرح کی باتوں پر کافی اعتراض کرتے ہیں. قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. وہاں پر میں یہی بات بولتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کنڈوں کے لفظ کو، یہ 11ویں کے لفظ کو، یہ الفاظ کو ہٹا دیجئے. پہلے اصلیت جانی ہے کیا چیز، اس کے بعد بات کریں. قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، یہ بحث بعد میں ہوگی. پہلے آپ لفظ کو ہٹا دو. لفظ میں کچھ نہیں رکھا ہے. ہم 11ویں کہتے ہیں، ایران میں جائیے یازدہم کہیں گے، کسی اور مقام پہ جائیے کچھ اور لفظ کا نام ہوگا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہے اس کی اصالِ ثواب، اور اصالِ ثواب کی تو احادیث بے شمار موجود ہیں. تو اصل کو دیکھنا چاہیے، کبھی بھی نام کو نہیں. زشتیے اینام بد از حرف نیست، تلخیے آب بحر ظرف نیست. اب بتاتے ہیں آپ کے برے نام کی برائی، جو تصور ہے برائی کا، برا نام سنتے ہی آپ کے سامنے جو برائی کا تصور بیٹھ جاتا ہے وہ اس کے حروف کی وجہ سے نہیں ہے. زشتیے اینام نام بد از حرف نیست، تلخیے آب بحر از ظرف نیست. اور سمندر کے پانی کی جو کڑواہٹ ہے وہ برتن کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. اگر کسی برتن میں سمندر کا پانی بھر کے لا لیں اور آپ اس میں سے کچھ چکھ لیں اور آپ کو اگر وہ کڑوا دکھے یا کھارا دکھے تو برتن کو تو نہیں کوسا جاتا، برتن تو اس کا ظاہر ہے. وہ پانی کسی اور برتن میں بھی ڈال دیا جائے تب بھی وہ کھارا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی اصل کھاری ہے. برتن کی وجہ سے اس پر الزام نہیں لگایا جائے گا. حرف ظرف آمد درو مانا چو آپ، بحر مانا اندہ ام الکتاب. اب اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو حروف ہوتے ہیں، جو ورڈز ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، جن کو ایک ورڈ کی شکل میں جوڑا جاتا ہے، یہ دراصل برتن کی طرح ہے. ورڈ جو ہے، کلمہ، ورڈ، لفظ جو مختلف حروف کو جمع کر بنایا جاتا ہے، میم، واو، میم، نون، ایک لفظ بن گیا. 4 حروف کو ملا کر ایک لفظ بن گیا. تو یہ جو لفظ ہے یہ دراصل ایک برتن کی طرح ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. اس کے جو معنی ہیں وہ ہے اصل پانی. اگر یہ پانی میٹھا ہے تو پھر وہ حرف بھی میٹھے اور خوشگوار اثرات پیدا کرے گا، وہ لفظ بھی. اور اگر اس کے معنی خراب ہیں تو وہ لفظ بھی اپنے خراب اثرات پیدا کرے گا. حرف ظرف آمد درو معنی چو آب، بحر مانا عندہ ام الکتاب. اور ہر معنی کا سمندر، ہر لفظ کے اندر ایک معنوں کا سمندر ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا معنوں کا سمندر وہ اس کے پاس ہے جس کے پاس ام الکتاب ہے. ام الکتاب سے مراد علماء نے کہا ہے کہ لوح محفوظ. لوح محفوظ میں جس نے ساری کائنات کا نظام لکھ دیا ہے وہ اس کے پاس. اصلیت کون کیسا ہے، واقعی کوئی مومن ہے یا منافق ہے، اس کا فیصلہ، اس کا علم تو اس کے پاس، جس کے پاس ام الکتاب ہے. بحر تلخ و بحر شیری ہمانا، درمیاں شاہ برزخ اللہ یبغیاں. اب یہ اندہ ام الکتاب بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. پھر برزخ اللہ یبغیان یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہاں پر آپ کو اشارتاً کنایتاً یہ قرآن مجید کے بعض ٹکڑے استعمال کرتے ہیں الفاظ. بحر تلخ و بحر شیری ہمانا آیا، میٹھا اور کڑوا دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مطلب ایک ہی مقام پہ ایک طرف میٹھا سمندر ہے، ایک طرف کڑوا سمندر ہے، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے
جو ایک سے دوسرے کو ملاتا نہیں ہے. میٹھا ادھر ہی ہے، کڑوا ادھر ہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتے. ان کی کوالٹی الگ ہے، ان کی کوالٹی الگ ہے. دونوں کو پاس پاس میں بٹھا بھی دیا جائے تب بھی اصلیتیں نہیں بدلیں گی، ڈیزالو نہیں ہوں گی. ایک چیز پرٹیکولر چیز میں ہی ڈیزالو ہوتی ہے. بعض چیزوں میں ڈیزالو نہیں ہوتی. ایک باضابطہ ایک لسٹ ہے یہ سائنس کی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیز کس میں ڈیزالو ہوتی ہے، کون سی چیز کس میں ڈیزالو نہیں ہوتی. یہ سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کس میں ڈیزالو ہونا ہے، کس کو کس میں نہیں ہے. یہاں پر ایک اور مطلب ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ کڑوا پانی اور میٹھا پانی، یہ جو دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس سے ایک خاص اللہ تعالیٰ کے صفات مراد لیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو صفات ہیں مختلف. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے کئی صفات ہیں لیکن دو مختلف صفات ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا، قہر کرنا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا رحمت کرنا ہے. تو بظاہر دکھنے میں یہ دو الگ الگ صفات ہیں لیکن ہے تو دونوں اللہ تعالیٰ کی. ایک ہی ذات کے دو مختلف صفات ہیں نا. تو ہمارے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مختلف صفات ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مختلف ہیں یا دونوں ایک ہی صفت کے دو مختلف روپ ہیں. وہ ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جان سکتے. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ہم آگے کی اگر اشعار پڑھیں گے تو اور بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آئیں. داں کے این ہر دو ز یک اصل رماں، در گزر زی ہر دو روتا اصل آں. اور یہ سمجھ لو کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے تعلق رکھتے ہیں. اصل اس کی ایک ہی ہے. دو الگ الگ متضاد صفات آپ کو لگ رہے ہیں لیکن دونوں کی اصل ایک ہی ہے. جیسے کہ سمندر میں پانی ہے. سمندر کس چیز کا نام ہے؟ پانی ہی کا نام تو سمندر ہے. اگر سمندر میں سے پانی پورا ختم ہو جائے تو پھر سمندر رہے گا کہاں؟ تو پانی کی اصل، سمندر کی اصل پانی ہے. لیکن اب اس کے کوالٹیز دیکھیے آپ، ایسے بھی ایسے بدلتے ہیں کہ ایک پانی ایک ہی جگہ پر پانی ایک طرف میٹھا ہوتا ہے، ایک طرف کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. تو جان لو کہ کوالٹیز دونوں کی الگ الگ ہیں لیکن اصل ایک ہی ہے. ایک میٹھا ہے، ایک کھارا ہے، یا ایک کھارا ہے، ایک کڑوا ہے. جو بھی آپ اس کا کوالٹی جیسی بھی ہے وہ رکھو. مختلف چیزیں آپ بیان کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. انسانوں میں بھی اصل کیا ہے؟ انسانی ہے. لیکن جب انسان اصل ہے لیکن پھر اس کے اندر فرق ہے. ایک مومن ہے، ایک منافق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ہے لیکن اس کی کوالٹیز، ایک رحمت والی کوالٹی بھی ہے، ایک غصے والی کوالٹی بھی ہے، صفات بھی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دو، اصل کی طرف جاؤ. اب یہاں پر آپ کے پیام کا رخ بڑے خوبصورت انداز سے بدل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جانب لے کے آ رہے ہیں پڑھنے والے کو. صفات کے خول سے نکل کے اللہ کی ذات کی طرف آؤ. وہ ذات تو ایک ہی ہے، اصل وہی ہے، اس کی اصل تک پہنچ جاؤ. ذر قلب و ذر نیکو در عیار، بے محق ہرگز ندارت اعتبار. کھوٹا سونا اور کھرا سونا، ان دونوں کو پرکھنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کھوٹے اور کھرے سونے کی پہچان نہیں ہو سکتی. وہ کیا چیز کیا ہے؟ محک کہتے ہیں اس کو فارسی میں. ہمارے پاس اردو میں کہتے ہیں کسوٹی. ایک کسوٹی ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کو پرکھنے کے لیے اس کسوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اچھی چیز اور خراب چیز، نرم چیز، گرم چیز، سردی، گرمی، ایک میٹر، ہر چیز کا ایک میٹر ہوتا ہے. کسوٹی اسی کو کہتے ہیں، چیک کرنے کے لیے سردی کا موسم چل رہا ہے یا گرمی کا موسم چل رہا ہے، ٹیمپریچر نارمل ہے یا بڑا ہوا ہے یا کم ہے، بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے یا کم ہے، شوگر بڑی ہوئی ہے یا کم ہے. ہر چیز کے لیے ایک میٹر ہوتا ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں کسوٹی. تو بغیر کسوٹی کے سونا بھی پہچانا نہیں جا سکتا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. ظاہر تو اس کا بھی ایک ہی جیسا لگتا ہے. بہت سارے ایسے
کھوٹے سونے کے جیولریز ہوتے ہیں کہ عام آدمی ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ نقلی سونا ہے، اتنی خوبصورتی سے اس کو تراشا جاتا ہے اور اتنی اچھی چمک ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کو دیکھ کے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کھوٹا ہے۔ جیسے ڈپلیکیٹ نوٹس بھی آتے ہیں نا، کبھی کبھار چل پڑتے ہیں، جس کو وہ پہچان ہے، جو پرکھ ہے کہ کیسے پہچانا جائے اصلی اور نقلی کو، تب تک وہ نہیں پہچان سکتے۔ چلتی ہیں مارکیٹ میں، لوگ چلا لیتے ہیں، ناواقف لوگ۔ تو یہ اصلی نقلی کو پہچاننے کے لیے کسوٹی ضروری ہے۔ مومن اور منافق کی کسوٹی بھی ہے، سونے کی کسوٹی بھی ہے، اصلی نقلی کی کسوٹی۔ بہت سارے لوگ جو پرکھ والے رہتے ہیں ایسا ہاتھ میں لیتے ہی بول دیتے ہیں کہ نہیں یہ نقلی ہے۔ سامنے والا جو جاننے والا نہیں ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھئی کیسے بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ تجربے کار بن چکا ہے، وہ پہچان لیتا ہے اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے۔ اس لیے انسانوں میں بھی ایسے ہی ہیں، اصلی نقلی ہوتے ہیں۔ حلیے سے ثابت نہیں ہوتا کہ کون بڑا ہے، کون اچھا ہے، کون خراب ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون بدکار ہے، کون نیک ہے، ظاہر سے معلوم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس وہ کسوٹی ہے تو آپ پہچان سکیں گے، نہیں تو نہیں پہچان سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اگر فضل خاص کر دے بغیر کسوٹی کے بھی اس کو کسی چیز کی خبر دے دے تو یہ الگ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو کسوٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ کسی کو کچھ خبر دے سکتا ہے اور اس کو اللہ کے دیے ہوئے خبر کی وجہ سے پتہ چل سکتا ہے، نہیں تو عام آدمی کو نہیں پتہ چلے گا، اس کے لیے تو کسوٹی چاہیے۔ ہر کرا درجاں خدا بنہد محک، مر یقیرہ باز داند غز شک۔ اب دیکھیے آپ، جیسا میں نے کہا کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اندر وہ کسوٹی رکھ دیتا ہے پہچان کی، اور جب کسی کے دل میں وہ پہچان کی کسوٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اب وہ شک کو یقین سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک عام آدمی شک میں مبتلا ہوگا، بھئی یہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، شک میں ہے کیونکہ اس کے پاس کسوٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ایسی بات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ آنچ گفت استفت قلبک مصطفیٰ، آنکھ سے دانت کے پربود از وفا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے، حدیث میں آتا ہے استفت قلبک، جب بھی کچھ پوچھنا ہے، کچھ فتویٰ طلب کرنا ہے، یا کوئی اچھی اور بری چیز کے بارے میں تم کو کوئی تردد ہو، ہیزیٹیشن ہو، تو اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ دل اگر گواہی دیتا اچھا ہے تو اچھا ہے، دل اگر بولے برا ہے تو برا ہے، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، یہ حدیث ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے تو نہیں ہے۔ ایسا اگر ہر انسان دل کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے لگے تو نفس تو اس کا حاوی ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نفس ان کے دل کے اوپر حاوی ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کی بات کو دل کی آواز سمجھتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس کا دل تو خیر خراب بات نہیں کرتا، لیکن دل کے اوپر جو نفس حاوی ہو جاتا ہے تو نفس اپنی بات کو دل کی بات بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا دل یہی بول رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ سمجھ سکتا ہے آنکھ سے دانت کے پربود از وفا، جو وفاداری سے بھرا ہوا دل ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ پہلے اپنے دل کو وفاداری سے بھرو، اپنے دل کو صاف کرو، آئینہ بناؤ، اس کے بعد پھر دل جو بولا وہ کرو، وہ اللہ کا حکم ہی رہے گا۔ پہلے دل کی صفائی کی طرف توجہ کرو۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اے خلق دل سے پوچھئے ہو پوچھنا اگر، رکھیے اٹھا کے طاق میں جھگڑا کتاب کا۔ یہ کتابوں کے جھگڑے اٹھا کے طاق میں رکھ دو، اس سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں، ہم تو دل سے پوچھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں صحیح ہے یا غلط، کیونکہ دل کی وہ کیفیت ہونا چاہیے کہ دل آپ کی رہنمائی کرے۔ دل، ضمیر، باطن، انسائٹ، جو نام چاہے آپ اس کا رکھیں، اس کو کلین کرنا، زندہ کرنا، اپنے ضمیر کو ہمیشہ زندہ رکھنا۔
ایسا میرا شعر ہے، ایک مطلب میں نے کہا تھا، جس کا زندہ ضمیر ہوتا ہے، جس کا زندہ ضمیر ہوتا ہے، اس کا دل اس کو پیر ہوتا ہے، دل اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آنچ گفت استفت قلبک مصطفیٰ، آنکھ سے دانت کے پربود از وفا، در دہانے زندہ خاشا کر جہت، آگہ آرامت کے بیرونش نہت۔ زندہ آدمی اور مردہ آدمی کی نشانی کیا ہے؟ زندہ آدمی کے منہ میں اگر کوئی چیز چلی جائے، کوئی تنکا منہ کے اندر چلے جائے، دانتوں میں اٹک جائے یا زبان کے یا تارخ کی طرف جا کے چلا جائے، بڑا بے چین ہو جاتا ہے، اپنے عجیب عجیب منہ بنانے لگتا ہے، جب تک اس کو باہر نہ نکال دے۔ آگے آرامت کے بیرونش نہت، جب تک اس کو باہر نہ نکال دے اس کو سکون نہیں ملتا، عجیب عجیب بے چینی رہتی ہے۔ کوئی چیز چلے گئی ہے منہ کے اندر، جب تک وہ نکالے گا نہیں تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ زندہ آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ آدمی زندہ ہے، بے چین ہو رہا ہے کیونکہ اس تنکا منہ کے اندر چلا گیا ہے، اس کے جسم میں اس کی روح موجود ہے، اس کا مطلب ابھی وہ انسان مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ انسان باطنی طور پر زندہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی برائی چلی جائے تو وہ ایسے بے چین ہو جائے، اور جب تک وہ برائی کو اپنے سے دور نہ کر دے اس کو چین نہ آئے، اس کو کہتے ہیں زندہ۔ در ہزارہ لقمہ یک خاشا کے خرد، چوں درآمد حصہ زندہ پہ ببرد۔ ہزار لقموں میں سے ایک چھوٹا سا تنکا، ہزار لقموں میں سے، جب ہزار نوالے کھا رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا تنکا جو اس کے کھانے کے لائق نہیں ہے وہ منہ میں چلا جائے تو ہزار لقموں میں سے اس کو وہ پتہ چلا لیتا ہے۔ جیسے آپ نوالا کھا رہے ہیں، بڑا نوالا آپ نے منہ میں ڈال لیا، اس کے اندر ایک کنکر رہ گیا، اب پورا نوالا تو آپ آرام سے کھا لیتے ہیں لیکن ایک کنکر آپ کو پریشان کر دیتا ہے، تو اتنے سارے دانوں میں سے ایک کنکر کی کیا حقیقت رہ گئی، لیکن آپ تب بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ نہیں منہ میں کچھ کنکر آ گیا ہے، یہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہ زندہ آدمی کی نشانی ہے۔ حص دنیا نزدبان این جہاں، حص عقبہ نردبان آسمان۔ دنیا کا احساس، دنیا میں کسی ایسی چیز کا احساس پیدا ہو جانا، یہ اس دنیا کی سیڑھی ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ حص انسان کی اگر دنیا کے حوالے سے اسٹرانگ ہے تو آپ اس دنیا میں ترقی کریں گے۔ بے حص آدمی دنیا میں ترقی نہیں کرتا۔ یہ حص پیدا ہوگی دنیا کی تو آپ دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ اور حص عقبہ نردبان آسمان، اور آخرت کا احساس، آخرت کی حص پیدا ہوگی تو پھر یہ آسمان کی طرف لے جانے والی سیڑھی بنے گی، آپ کا آخرت سنوارنے والی سیڑھی بنے گی۔ صحت ای حص بجویت از طبیب، صحت آ حص بجویت از حبیب۔ اور اس حص کی تندرستی، دنیاوی حص کی جو تندرستی ہے وہ طبیب سے معلوم کی جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی پریشانی کو رکھا جاتا ہے، میری یہ پریشانی ہے، اور آپ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں۔ وہ آپ کو دوا دیتا ہے، بولتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم آ گیا ہے، اس کے لیے یہ دوا کھائیے، پھر دوا کھانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، صبح دوپہر شام کب کھانا ہے، کتنی گولی کھانا ہے، کتنا mg لینا ہے، کتنا ڈوز لینا ہے، کتنے دن کھانا ہے، کب روک دینا ہے، ساری تفصیلات وہ بتاتا ہے ڈاکٹر، کیونکہ وہ دنیاوی طبیب ہے۔ اسی طریقے سے حص سے آ حص، اور وہ جو حص ہے آخرت کی حص، اس میں اگر کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو آپ کے اپنے محبوب سے، حبیب سے معلوم کرو، وہاں جانا پڑتا ہے۔ صحت ای حص ز معموری تن، صحت آ حص ز تخریب بدن۔ اب اس حص کی تندرستی، جو دنیاوی حص ہے، اس حص کی تندرستی کا تعلق بدن کی تندرستی سے، جسم کی تندرستی سے ہے۔ جسم اگر تندرست ہوگا تو یہ حص بھی تندرست ہوگی، اور اس حص کی تندرستی، وہ والی جو حص ہے، آخرت والی جو حص ہے، اس حص کی تندرستی بدن کی، جسم کی شکستگی سے ہے، اس کے ٹوٹنے سے ہے۔ دونوں اپوزٹ ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔
بدن کو تندرست کریں گے تو دنیاوی حص تندرست ہوگی، بدن کو شکستہ کریں گے تو آخرت کی حص مضبوط ہوگی۔ اب جو کرنا ہے کریے۔ شاہ جاں مر جسم را ویراں کند، باد ویرانیش آباداں کند۔ اور جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے، جو آپ کے جسم کے اوپر سوار ہے، آپ کی روح، وہ جسم کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ پہلے وہ جسم کو ویران کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو آباد کرتا ہے۔ اب یہ کیا بات، پہلے آپ جسم کو ویران کر رہے ہیں پھر بعد میں آباد کر رہے ہیں؟ جب آباد کرنا ہے تو پھر ویران کیا کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس ابتدا میں پیسہ لگاتے ہیں۔ تو پیسہ کیوں لگایا؟ لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، جتنا بھی آپ لگاتے ہیں پیسہ کس لیے لگایا آپ نے؟ تو پیسہ کمانے کے لیے۔ تو جب آپ کو کمانا ہی ہے تو پھر خرچہ کیوں کیا آپ نے؟ سوال یہ ہوتا نا، جب آپ کو پیسہ کمانا ہی تھا، جب آپ کو پیسے کی ضرورت ہی تھی تو پھر آپ نے خرچہ کیوں کیا؟ تو آپ کہیں گے اس طرح سے خرچہ کرنے کے بعد ہی کمائی ہوتی ہے۔ جو کاروباری ابتدا میں پیسہ لگانا ہی نہیں چاہتا وہ کاروباری بنتا ہی نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے جسمانی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ ادھر کی شکستگی ہی ادھر کی تندرستی ہے۔ تو یہ کام روح کا بادشاہ کرتا ہے، شاہ جاں۔ جو روح بادشاہ بن کر آپ کے جسم کے اوپر سوار ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ پہلے آپ کے جسم کو ویران کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو آباد کرتی ہے۔ اے خنک جانے کے در عشق مال، بذل کر دو خان و ماؤ ملک و مال۔ بڑی مبارک جان ہے وہ جس نے آخرت کی فکر میں اپنا گھر بار، اپنا ملک، اپنا مال سب خرچ کر ڈالا۔ یہ ویرانی، جو یہ ویرانی اختیار کرتا ہے آخرت کے لیے، اپنا دنیاوی مال دولت جو کمایا آپ نے وہ خرچ کرنا، محنت، علم، پیسہ، وقت، جو بھی آپ کے پاس ہے دنیاوی، وہ آخرت کی فکر میں خرچ کرنا، وہ کرنے والا بہت مبارک انسان ہے۔ کرد ویراں خانہ بہرے گنج زر، وز ہما گنجش کند معمور تر۔ کیونکہ اس نے ایک سونے کے خزانے کے لیے اپنے گھر کو ویران کیا ہے۔ روحانی کیفیات حاصل کرنے کے لیے جسم کو کمزور کیا ہے، لاغر کیا ہے۔ جسم کو کمزور اور لاغر کرنے کے بعد ہی روحانی طور پر ترقی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ جسم کو اور مضبوط بناتے جاتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، ہر چیز کا اپنے آرام و آسائش کا خیال کرنا، وہ کبھی روحانی طور پر ترقی نہیں کر پاتے۔ تو وہ سونے کا خزانہ ہے، اس سونے کے خزانے کے لیے اس نے اپنے گھر کو ویران کر دیا۔ بز ہما گنجش کند معمور تر، اور اسی خزانے سے پھر اس کو آباد بھی کرتا ہے۔ آب را ببرید و جورا پاک کرد، بعد ازاں در جو رواں کرد آب خرد۔ اور اس نے پانی کو بند کیا، نہر کو پاک کیا۔ جب نہر خراب ہو جاتی ہے، گندگی ہو جاتی ہے، نہر میں بو آنا شروع ہوتی ہے، تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ نہر میں پانی کو جاری کرنا روک دیتے ہیں۔ پہلے جو پانی نہر میں جاری ہوتا ہے، پہلے اس پانی کو روک دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نہر کو اچھا صاف ستھرائی کر کے اس کے بعد پھر پانی کو جاری کرتے ہیں۔ ورنہ اگر اس طرح سے نہر چلتی ہی رہے گی تو صاف کبھی نہیں ہوگی۔ تو پہلے اس کو روکنا پڑے گا نا، روک کے صاف کر کے اس کے بعد پھر چھوڑیے۔ بعد ازاں در جو رواں کر آب خرد، پھر اس نے نہر میں پینے کا پانی چھوڑ دیا۔ پوست را بے شگافت پیکاں را کشید، پوست نو بعد ازانش برد مید۔ کھال میں شگاف کیا، تیر کو کھینچا، اس کے بعد نئی کھال اس سے پیدا ہو گئی۔ دیکھیے کتنی مثالیں آپ دیتے ہیں۔ پہلے شگاف کرنا پڑتا ہے کھال کو تیر بنانے کے لیے، جب تک وہ شگاف نہیں ہوگا تیر کہاں چلے گا؟ اس کے بعد پھر تیر کو پیچھے کھینچنا پڑتا ہے،
تیر اگر آپ ایسے ہی رکھ کے وہ کمان میں ایسا کتنی بھی قوت سے مارو، کہاں تک جائے گا تیر؟ سامنے آ کے گر جائے گا، اٹھا کے پھینکیں گے کیا ہاتھ سے؟ آپ کتنی بھی طاقت لگا لو، زیادہ دور تک آپ کا تیر نہیں جا سکتا۔ تیر کو آگے لے جانے کے لیے پیچھے کھینچنا پڑے گا، پیچھے کھینچنے کے بعد جب آپ چھوڑیے پھر دیکھیے تیر کہاں تک جاتا ہے۔ تو یہ پیچھے کھینچنے کا عمل ہے، اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو ویران کر دینا نئی آبادی کے لیے، یہ پیچھے کھینچنے والا عمل ہے۔ تو جب تک پیچھے نہیں کھینچیں گے آگے نہیں جا سکتے، اور جائیں گے بھی تو زیادہ دور تک نہیں جا سکتے۔ جس کو پیچھے کھینچا جاتا ہے اس کے بعد چھوڑا جاتا ہے وہ بہت آگے تک جاتا ہے۔ خلا ویراں کر دو از کافر ستت، بعد ازاں برساختش صد برج و صد، اور اس نے فتنے کو ویران کر دیا، کافر سے چھین لیا۔ اس کے بعد پھر سینکڑوں بوجھ، سینکڑوں فصیلیں، قلعے اس نے بنائے۔ پہلے اپنے قلعے کو ویران کرو، جو کافر اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھا ہے پہلے اس کو خالی کرو۔ کیا کام کرو؟ پہلے تمہارے اس قلعے کے اوپر جو کافر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے پہلے اس سے چھینو اپنے قلعے کو، اس کے بعد اس کو پورا ویران کرو، اپنی خواہشوں سے، دنیا کی محبت سے، ہر چیز سے پہلے خالی کرو۔ اس کے بعد پھر جب آپ اس کو تعمیر کریں گے تو پھر سینکڑوں برج بنیں گے، سینکڑوں قلعے کے دیواریں تعمیر ہوں گی، جو تعمیر کرنا ہے کرتے جاؤ۔ جب تک یہ دوسرا آدمی قبضہ کیے بیٹھا ہے آپ کا کرنا کام کا نہیں ہے، سب گندہ ہوتا چلا جائے گا۔ کار بے چورا کہہ کیفیت نہت، این کے گفتم از ضرورت می جہت۔ اب مثال دیتے ہوئے، بات چیزیں سمجھاتے ہوئے آخر میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، یونیک قسم کے لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے کاموں کی کیفیت کو بیان کون کر سکتا ہے؟ سینے میں جو کچھ میں نے کہا ہے، جو سینے میں میری بات آئی تھی، میں نے تمہارے سامنے جو بیان کیا ہے اتنا ہی بیان کیا ہے جتنا ضرورت محسوس کی۔ یہ ساری باتیں نیک لوگوں کے بارے میں جو میں نے بیان کیا ہے، جتنی ضرورت محسوس کی میں نے بیان کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کی باتیں ایسی ہیں کہ ان کی تفصیل سے بیان کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں۔ گہ چنی بے نمایہ دو گہ ضد این، جس کے حیرانی نباشت کار دی۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نیک آدمی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی چھپ کے رہتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو کہ دین کے جو کام ہیں، آخرت کے جو کام ہیں، اس میں حیرانی ضرور ہوتی ہے۔ حیرت کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے، حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں۔ کاملاں کا سر تحقیق آگہند، بے خود و حیران و مست و والا اند۔ اہل کمال جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کے راز سے واقف لوگ۔ اب ہمارا تو معاملہ جو ہے، ہم لوگ اندھے ہیں، ہم کو تو اس دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو جو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اصل دنیا یہی ہے، تو ہماری تو کیفیت اندھوں کی سی ہے۔ لیکن جو اہل کمال ہیں، جو اہل نظر ہیں، وہ حقیقت سے، ریالٹی سے واقف ہیں، اور جب وہ ریالٹی سے واقف ہو جاتا ہے وہ بے خود ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ہی الگ ہو جاتی ہے۔ دم بخود کہنا کہتے نا ہم ہمارے پاس، ہکا بکا رہ جانا، ویسا ہو جاتا ہے وہ آدمی حقیقت جاننے والا۔ نئے چنی حیراں کے پستش سوئے اوست، بل چنی ہے نا کہ رو در روئے اوست۔ ایسا حیران نہیں ہوتا کہ جیسے میں آپ کو اب یہ مثنوی مولانا رم سنا رہا ہوں، تو اب آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں نا۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کو بات سمجھ میں ہی نہ آئی ہو، کچھ بیان کیا بھائی مگر میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے تھے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ایک دو مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، سر کے اوپر سے چلی گئی ساری باتیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ جو اس کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنا ہے، یہ بھی اس کی ایک حیرانی ہے۔ حیرانی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، حیران رہ گیا میں، کیا باتیں بیان کر رہے تھے، کیا ہے، پشت کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی بھی ہوتا ہے، وہ بھی حیران ہوتا ہے،
کیا خوب بات بیان کی، حیرت ہے، واہ، وہ بھی حیران ہو رہا ہے، کیا اچھی اچھی باتیں ہیں، آہ واہ واہ۔ تو مگر فرق کیا ہوتا ہے اس کے حیران ہونے اس کے حیران ہونے میں؟ وہ حیران والا آدمی پشت کر کے جاتا ہے، پیٹ پھیر کے جاتا ہے، اور یہ آدمی منہ کر کے بیٹھتا ہے۔ وہ بھی حیران ہے، یہ بھی حیران ہے، وہ حیران پیٹ کر کے جاتا ہے اور یہ حیران منہ کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں حقیقت جاننے والے، ایسے حیران نہیں ہوتے کہ جو پشت کر کے جانے والے لوگ حیران ہوتے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ جو منہ کر کے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ویسے حیران ہوتے ہیں۔ حیران تو ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے جلووں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یکیرا روئے او شد سوئے دوست، ویں یکیرا روئے او خود روئے دوست۔ اس کا ایک رخ اس کے دوست کی جانب ہوتا ہے، ایک رخ اس کا اس کے محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ اب اس کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک روپ یہ ہے کہ اس کا ایک جو روپ ہے وہ اپنے محبوب کی طرف ہے، اور دوسرا جو روپ ہے اس کا دوسرا جو روپ وہ کہاں ہوتا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ روپ خود دوست کا روپ بن جاتا ہے، اس کا روپ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ رہ کے اس کے اثرات اپنے اندر اتنے اتار لیتا ہے کہ اس کا ظاہر تو اس کی طرف رہتا ہی ہے، اس کا باطن میں بھی وہ پوری طریقے سے فنا ہو جاتا ہے۔ روئے ہر ایک مین اگر میدار پاس، بو کے گردی توز خدمت بو شناس۔ ہر ایک کے رخ کو دیکھو۔ ایسے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے چہروں کو دیکھتے رہا کرو اور ادب کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھنے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کہ تو صاحب خدمت بن جائے، صاحب معرفت بن جائے۔ ان کی خدمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے صاحب معرفت بن جائے، ان کی صورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو جائے۔ دیدن دانا عبادت ایبوت، فتح ابواب سعادت ایبوت۔ عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے، اس کے طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی عبادت ہوتی ہے، اور اس سے خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو آدمی زندگی بھر محنت مشقت کر کے بھی بعض وقت اتنا ترقی نہیں کرتا جتنا اللہ کے نیک بندے کو خالی دیکھنے سے ترقی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو قیاس مت کرو۔ یہ گفتگو، یہ باب یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو مولانا روم باب بیان کرتے ہیں، دو لوگوں کے درمیان فرق۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو صاحب تحقیق ہوتا ہے، ریئلٹی والا، باطنی طور پر اس کو وہ مقامات، وہ مدارج حاصل ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مقامات اور مدارج کو چھپانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ میری حقیقت لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے۔ وہ بولنے والوں کو بھی روکتا ہے، مت بولو، میری حقیقت لوگوں سے مت بیان کرو۔ ایک وہ رہتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے شیخیاں کرنے والا، ڈینگے مارنے والا، اپنی کرامتیں بیان کرنے والا، اپنے مارکیٹنگ مینیجرز کو رکھ کر اپنی تشہیر کرنے والا۔ جاؤ میری کرامت بیان کرو، حضرت نے ہمارے ایسا کر دیا، حضرت ہمارے یہ کرامت دکھا دی، بولو لوگوں کو تاکہ لوگ پھر کے تمہارے پاس آئیں۔ یہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو مولانا روم اگلے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ۔